خالق کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چاہے تو ایک گناہ پکڑ لے اور ساری نیکیاں ختم کر دے، اور اگر چاہے تو ایک نیکی پکڑ لے سارے گناہ ختم کر دے۔ اللہ وہ ذات ہے، ساری کائنات، ساری روئے زمین، ساری مخلوق میں سے جتنی مخلوق ہے اس خالق کے دروازے پہ آ جائے، مانگنا شروع کر دے، پھر جھولیاں بھر کے اس خالق کے دروازے سے نکل جائے۔ اس خالق کی رحمت میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جیسے ایک سوئی پانی کے اندر ڈالیں اور وہ سوئی نکالیں، ایک قطرہ پانی کا سوئی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس قطرے کے مطابق بھی اللہ کی رحمت کم نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، اللہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان سے جو تعلق ہے اچھا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے وہ خالق ہمارے ساتھ ٹھیک کرے۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کے حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا۔ نمبر 4، قرآن کریم کو بغور سے پڑھنا۔ نمبر 5، توبہ و استغفار کرنا۔ نمبر 6، تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 7، صبر کرنا۔ نمبر 8، احسان کرنا۔ نمبر 9، صلح کرنا، صلح کروانا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 10، گناہوں سے روکنا۔ نمبر 11، درگزر کرنا۔ اور نمبر 12 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے کسی لمحے میں، کسی موڑ پر ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک کریں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ غمان کے مطابق دیتے ہیں۔